صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ جو ذکر صلی علی صبح و شام کرتے ہیں، جو ذکر صلی علی صبح و شام کرتے ہیں، سنا ہے ان کو فرشتے سلام کرتے ہیں، قبول ہوتی ہیں ان کی دعائیں بھی انور، قبول ہوتی ہیں ان کی دعائیں بھی انور، حضور جن کے دلوں میں قیام کرتے ہیں۔ نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام، حفاظ کرام، جتنے بھی مہمانان گرامی دور و نزدیک سے چل کر آج کی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس بندے کے اندر جتنا زیادہ ادب ہوتا ہے نا، اللہ اسے اتنی ہی ترقیاں عطا فرماتا ہے۔ بیان شروع کرنے سے پہلے ایک دو بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم سب کی توجہ رہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، جو اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے رب اسے بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ کوئی دور سے آیا ہے، کوئی نزدیک سے آیا ہے، المختصر آج سارے اللہ کے گھر میں ہیں، ہم سارے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں۔ اب یہ مہربانی آپ سب نے فرمانی ہے، آپ کا دل و دماغ بھی اسی مسجد کے اندر موجود ہے۔ بندہ مسجد میں ہو، محفل میں ہو، دماغ کسی اور جگہ پہ ہونا، آپ یقین فرمائیں وہ نبی علیہ السلام کے دین سے کما حقہ فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ ہمارے بزرگوں نے کیسی ادب کی مثالیں قائم کی، شیخ سعدی شرازی کو کون نہیں جانتا، کتنے عظیم بزرگ۔ آپ کا وہ فارسی زبان کا شعر ہے نا، ہزار بار میں شعیب دہن سے مجھ کو بولا، ہنوز نامی تو گفتن کمال میں بے ادبی نظر۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ، اگر میں اپنی زبان کو ایک بار، دو بار، 5 بار، 10 بار نہیں، 1000 مرتبہ دو ڈالوں، اور دھونا کس سے ہے یا رسول اللہ؟ پانی سے بھی نہیں، عطر اور گلاب سے غسل دوں، آقا میری زبان پھر بھی آپ کا نام لینے کے قابل ہے۔ یہ ادب والے لوگ، سیدی اعلیٰ حضرت کو کون نہیں جانتا؟ اللہ اکبر۔ آپ کے برادر اصغر مولانا حسن رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا نعتیہ دیوان ہے جس کا نام ہے ذوق نام، اس کے اندر آپ نے ظاہر بات ہے سرکار کے سامنے بڑے کلام لکھے، ایک کلام کے اندر انہوں نے ایک اپنے واقعے کو بھی لکھا۔ آپ حج بیت اللہ کے لیے گئے، اللہ ہمیں بھی یہ برکتیں نصیب فرمائے۔ حج کرنے کے بعد نا میرے آقا کے شہر مدینہ کی طرف سفر جاری ہے۔ اس وقت یہ جہازوں کا اتنا جدید نظام نہیں تھا، لوگ کچروں پہ، گدھوں پہ، اونٹنیوں پہ، گھوڑوں پہ، بعض بندے تو پیدل ہی صحرائے عرب میں سفر کیا کرتے۔ مدینہ پاک کے ایک صحرا میں پہنچے، ایک میدان میں پہنچے تو مولانا حسن رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاؤں میں ایک کانٹا پیوست ہو گیا، جسے ہم آزادی میں کنڈا کہتے ہیں۔ ایک کانٹا لگا نا، آج میرے بھی چیز لگ جائے، کوئی سوئی لگ جائے، کوئی آپ کے لگ جائے، اس میں کتنی تکلیف ہوتی ہے، ایک احساس درد ہوتا ہے۔ لیکن وہ عاشق رسول تھے، جب پاؤں میں وہ کانٹا پیوست ہوا، عشق نے صدا لگائی اور کانٹے سے خطاب کیا۔ پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اے خارِ صحرا اے نبی،
پاؤں سے کیا کام تجھے؟ اے مدینہ پاک کے شہر کے رہنے والے کانٹے، تجھے میرے پاؤں سے کیا کام ہے؟ اے خارِ صحرائے نبی، پاؤں سے کیا کام تجھے؟ اے میری جان، میرے دل میں ہے رستہ تیرا، اگر لگنا ہے تو میرے دل میں آ کے لگے، اس لیے کہ تیری نسبت رسول پاک سے سیر سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ بات اس لیے بتائیے کہ جتنی دیر بھی ہم نے بیٹھنا ہے ادب سے بیٹھنا ہے۔ چند ایک باتیں آپ سے کرنی ہے، اور ان باتوں کا ایک ہی مقصد ہے، ہم حقیقی طور پہ میلاد منانے والے بنے۔ صرف یکم ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک ہمارے اوپر میلاد کا لیبل نہ لگے، بلکہ رمضان کا مہینہ بھی ہو تو لوگ یہی کہیں گا کہ باقی رسول پاک کا میلاد منانے والے، یہ حضور کا غلام ہے، اس گلی محلے سے گزر کے جائیں، ارے لوگ یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں، دیکھو وہ غلام مصطفیٰ جا رہا ہے، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ یہ چند باتیں اس لیے سے چاہیے، میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، ہم سب کی توجہ ہوگی انشاءاللہ حضور کا دین سیکھنے کا، ہمیں موقع ملا ہے اور سیکھنے میں ہم کامیاب بھی ہوں گے بلا تمہید۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انداز سے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے میلاد کو بیان فرمایا۔ چوتھا پارہ سورہ آل عمران کی ایک آیت مبارکہ کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، جس حصے کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے میرے آقا علیہ السلام کے میلاد کو بیان فرمایا۔ آج ہم نے میلاد بھی سننا ہے اور مقصد میلاد بھی سننا ہے کہ حضور دنیا میں آئے، آپ کے آنے سے دنیا میں انقلاب کیا برپا ہوئی، آپ دنیا میں تشریف لائے، آپ نے دنیا میں آ کے اپنے امتیوں کو، اپنے غلاموں کو کس چیز کا درس عطا فرمایا۔ اے کاش رسول کریم علیہ السلام کے دیے گئے سبق پہ ہم عمل کریں، یقیناً ہم حقیقتاً ہم میلاد مصطفیٰ عملی طور پہ منانے والوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اے لوگوں میں نے تمہارے اوپر بہت بڑا احسان فرمایا۔ کون سا احسان فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے اپنی عظمتوں والا رسول تمہیں عطا فرمایا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی تشریف آوری خالی اللہ کی نعمت نہیں بلکہ النعمت العظمیٰ، النعمت الکبریٰ، سب سے بڑی نعمت ہے۔ تاریخ انسانی کے اندر چشم فلک نے ایک ایسے وقت کو بھی دیکھا جس وقت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں جلوہ گر نہیں ہوئے۔ زمانہ جاہلیت کے لوگ بڑی جاہلیت والی زندگی گزار رہے تھے، فسق و فجور عام تھا، بدکاری کے اڈے قائم تھے، شراب نوشی پہ فخر کیا جاتا تھا، ماں بہن بیٹی بیوی کو کوئی عزتیں نہیں دی جاتی تھی، جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا قانون تھا، ہر بندہ تباہی کی زندگی کے اندر مشغول تھا۔ اس وقت اللہ کو اللہ کہنے والا بھی کوئی نہیں تھا، ارے وہ رب کائنات جو ظلمت کے بعد سحر پیدا کرنے والا ہے، وہ مالک کریم جو رات کے بعد اجالا پیدا کرتے ہیں، اس نے مجھے بھی آنکھوں کا نور دیا، آپ کو بھی کانوں کی سماعت دی، ہم سب کو قوت طویل بھی عطا فرمائی۔ اسی مالک کریم نے اشرف المخلوقات کی حیوانوں سے بدترین حالت پر رحم فرمایا اور اس کائنات میں ایک ایسی ہستی کو بھیجا جن کے آنے پہ پوری دنیا پکار اٹھی، ارے یہ کون آ رکھا ہے کہ جن کے آنے سے ہر طرف بہاروں کے ڈیرے جم رہے ہیں، یہ کون آ رکھا ہے جن کے آنے سے ہر طرف کیف کے بادل آ رہے ہیں، ارے یہ کون آ رکھا ہے جن کی اطاعت کو اللہ اپنی اطاعت قرار دے رکھا ہے، یہ کون آ رکھا ہے کہ جن کے آنے سے ابلیسیت کے گھر میں صفِ ماتم بچھ چکی ہے، یہ کون آ رکھا ہے
ماتھے پہ ختم نبوت کا تاج سجایا جائے گا۔ ارے یہ کون آ رکھا ہے کہ جن کو نبیوں کا امام بنایا جا رہا ہے؟ یہ کون آ رکھا ہے کہ جن سے محبت کے دعوے رب کائنات کی ذات خود فرما رہی ہے؟ ایک عاشق رسول نے میرے مصطفیٰ کے ملان کو بڑے آسان انداز سے بیان کیا۔ خدا کی قسم آپ تحریر اٹھا کے دیکھیں، بڑے بڑے مفسرین آئے، میرے آقا کا ملان بیان کیا، بڑے بڑے محدثین آئے، میرے آقا کا ملان بیان کیا، بڑے بڑے مفکرین آئے، میرے حضور کے ملان کو بیان کرتے رہے، اور انشاءاللہ قیامت تک رسول پاک کا ملان ہوتا رہے گا۔ ہم سادہ لوگ بندے ہیں، ایک عاشق رسول نے حروف تہجی کا واسطہ بنا کے ارے خالی ملان نہیں بیان کیا، اس نے بتایا حضور کے آنے کا مقصد کیا تھا، حضور دنیا میں آئے اور کون کون سے انقلاب برپا ہوئے۔ ایک عاشق رسول نے بڑے پیارے انداز سے میرے آقا کے میلاد کے مقصد کو بیان کیا، اور وہ شاعر لکھتا ہے، الف نے کہا اللہ کے پیارے آ رہے ہیں، با نے کہا بے سہاروں کے سہارا آ رہے ہیں، تا نے کہا تاجدار انبیاء آ رہے ہیں، سا نے کہا ساقب سما آ رہے ہیں، جیم نے کہا جنت کے زامن آ رہے ہیں، ہاں نے کہا حبیب خدا آ رہے ہیں، نے کہا خیر البرا آ رہے ہیں، دال نے کہا دکھوں کو مٹانے والے آ رہے ہیں، زال نے کہا ذخیرہ کائنات آ رہے ہیں، را نے کہا رحمت کونین آ رہے ہیں، زال نے کہا زمین و آسمان پر فخر کرنے والے آ رہے ہیں، سین نے کہا سرور کونین آ رہے ہیں، شین نے کہا شاہ ارض و سما آ رہے ہیں، سعد نے کہا صادق و امین آ رہے ہیں، داد نے کہا دامن جنت آ رہے ہیں، تا نے کہا آقا کی سیرت والے آ رہے ہیں، زا نے کہا ظلمتیں مٹانے والے آ رہے ہیں، عین نے کہا عبادتوں کا طریقہ بتانے والے آ رہے ہیں، غیب نے کہا غیبوں کی خبر دینے والے آ رہے ہیں، فان نے کہا فخر تمنا آ رہے ہیں، کاف نے کہا کائنات کے محبوب قاسم آ رہے ہیں، کاف نے کہا قاسم کوثر آ رہے ہیں، لام نے کہا لطف ہدایت آ رہے ہیں، میم نے کہا مرکز رشد و ہدایت آ رہے ہیں، نون نے کہا نورانی زلفوں والے آ رہے ہیں، واو نے کہا وجہ کے تخلیق کے کائنات آ رہے ہیں، ہاں نے کہا ہاتھی کون مقام آ رہے ہیں، اور جب یار نے سنا جان نے اپنا سینہ چیر کر کہا یا رسول اللہ یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، کیا پیش کروں آقا ہر چیز تمہاری ہے۔ جب تک نبی پاک علیہ السلام، توجہ آپ کی میری طرف ہے، پہلی بات، جب تک سجدے کونین تھوڑی سی کو کم کریں، جب تک نبی پاک علیہ السلام اس کائنات میں جلوہ گر نہیں ہوئے تھے نا، اس وقت اللہ کو اللہ کہنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ اپنے ہاتھوں سے وہ لوگ بت بناتے تھے اور خود کی ان کی پوجا کرتے تھے۔ تاریخ میں لکھے ان کے بت بھی کئی قسم کے ہوتے، بڑی بڑی قسموں کے، یہ پانی دینے والا خدا، یہ کھانا کھلانے والا خدا، یہ بارش برسانے والا خدا، یہ سبزہ اگانے والا خدا۔ ارے اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا کتنا بڑا احسان ہو گیا، اللہ نے ہمیں وہ معبود عطا فرمائے جنہوں نے در در پہ دھکے کھانے والوں کو، در در پہ ماتھا ٹیکنے والوں کو خدا بندے کو دوسری بارگاہ میں چکا دیا، اور وہ مالک کریم جن کی معرفت کا درس نبی پاک نے دیا، حضور آئے آپ نے رب کا تعارف بیان کیا، حضور آئے آپ نے بتایا وہ مالک رزاق بھی ہے، وہ رزق بھی دیتا ہے، وہ جبار بھی ہے، وہ ستار بھی ہے، وہ قہار بھی ہے۔ اور پھر نبی پاک نے دنیا میں آ کے اللہ اکبر کتنے پیارے انداز سے اپنے اللہ کی توحید کا درس دیا۔ آئیں چلتے ہیں امام بخاری کی بارگاہ میں، آئیں چلتے ہیں امام ترمذی کی بارگاہ میں، اے دین کے اماموں ہمیں بتاؤ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں توحید باری تعالیٰ کا درس کس انداز سے دیا۔ آپ در در پہ دھکے کھاتے ہیں، لوگوں کے دروازوں پر ٹکریں مارتے ہیں، کبھی کسی جگہ سے نہیں نہ بنتی، پھر آخر کار ایک ہی در بچتا ہے،
بندی کہتے ہیں، پھر میں بھی آپ بھی اپنا ماتھا رب کی بارگاہ میں ٹیکتے ہیں، رو رو کے یہ دعائیں مانگتے ہیں، یا اللہ سارے دروازوں پہ گیا کسی دروازے سے خیرات نہ ملی، مولا اگر تو بھی نہیں بخشے گا اے اللہ میں کس کے دروازے پہ جاؤں گا؟ خدا کی قسم توحید باری تعالیٰ کا درس میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے دیا۔ آئے سنتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی حدیث، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ۔ ہم نے میلاد کے مقصد پہ غور کر لیا ہے۔ پہلا میلاد کا مقصد کیا تھا؟ حضور آئے، آپ نے رب کی پہچان لے کر اللہ کی پہچان کا درس دیا۔ آئے حدیث پاک سماعت فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام جلوہ فرما ہے، صحابہ کرام بھی موجود ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ سیخلص رجلا من امتی علی رؤوس الخلائق یوم القیامہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ جب قیامت کا دن ہوگا نا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، نہ باپ اپنے بیٹے کو پہچانے گا، نہ ماں اپنی بیٹی کو پہچانے گی۔ آقا فرماتے ہیں میرا ایک ایسا خوش نصیب امتی ہوگا اللہ جس کا نام لے کے اسے اپنے دربار میں بلائے گا۔ کیسا وہ خوش نصیب غلام ہے؟ میرے آقا فرماتا ہے جب وہ میرا امتی اللہ کا بندہ رب کے دربار میں حاضر ہوگا نا، اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ فَيَنْشُرُ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ سِجِلًّا، اللہ اس کی زندگی کے 99 رجسٹر کھول کر اس بندے کے سامنے رکھ دے گا۔ کُلُّ سِجِلٍّ مِثْلُ مَدِّ الْبَصَرِ، ہر ایک رجسٹر حد نگاہ تک وسیع ہوگا۔ ثُمَّ يَقُولُ، حدیث کے جملے اب اللہ کلام فرمائے گا، اللہ فرمائے گا اَتُدْبِرُ مِنْ هَٰذَا، اے بندے اپنی موقع کوئی عذر بہانا ہے تو بیان کر دے۔ بندہ کہے گا نہ، بولا کوئی عذر نہیں۔ اللہ تعالیٰ دوبارہ فرمائے گا اَفَلَكَ عُذْرٌ، اے بندے کوئی عذر ہے تو موقع ہے، ابھی تجھے میں وقت دے رہا ہوں۔ بندہ کہے گا مولا کوئی عذر نہیں۔ حدیث پاک جو ملیہ رب تیسری بات پوچھے گا ازالامہ کا کاتابتی الحافظون، کیا میرے فرشتوں نے تیرے نامہ اعمال میں کوئی اپنی طرف سے بات تو نہیں لکھی؟ بندہ ہر بات پہ کہے گا یا اللہ جو کچھ میں دنیا میں کام کرتا تھا تیرے فرشتے حق اور سچ لکھتے تھے۔ اب رب کریم فرمائے گا اے میرے بندے فَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ، آج کے دن تو نے پریشان نہیں ہونا، آج تیرے اوپر ہم ظلم نہیں کریں گے، میری رحمت تیرے انتظار پہ کھڑی ہے۔ وَلَا إِنَّ لَكَ عِندَنَا حَسَنَةً، تیرا ایک نیک عمل ہمارے پاس محفوظ ہے، تیری ایک نیکی ہمارے پاس محفوظ ہے۔ حدیث پاک کے جملے ہیں فَتَخْرُجُ بِطَاقَةٌ فِيهَا، رب کریم کے دربار سے ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالا جائے گا جس کے اوپر اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ لکھا ہوگا۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے تو دنیا میں رہ کر میری توحید کا بھی علم بلند کرتا تھا، میرے محبوب کی نبوت اور رسالت کی گواہی بھی دیا کرتا تھا۔ فَيَقُولُ احْضُرْ وَزْنَكَ، چلا جا میزان عدل پہ، آج تیری نیکیاں بھی تولی جائے گی، تیرے گناہوں کا بھی حساب کیا جائے گا۔ بندہ رب کے دربار میں عرض گزار ہوگا فَعَجِبَ مَا هَٰذِهِ الْبَطَاقَةُ مَعَ هَٰذِهِ السِّجِلَّاتِ، اے اللہ ان 99 رجسٹروں کے سامنے اس کاغذ کے چھوٹے سے ٹکڑے کی کیا قدر و قیمت ہے؟ اللہ فرمائے گا فَإِنَّكَ لَا تُظْلَمُ، اے بندے تیرے اوپر آج ظلم نہیں ہوگا، ذرا چلا جا میزان عدل پہ جا، میری رحمت کا نظارہ کر، میری قدرت کو دیکھ۔ بندہ رب کریم کا فرمان سن کے میزان عدل پہ آئے گا۔ اللہ اکبر، یہ واقعہ سنانے والے امام الانبیاء ہیں، سننے والے صحابہ کرام ہیں۔ آقا فرماتا جب میزان عدل پہ آئے گا فَتُوضَعُ السِّجِلَّاتُ فِي كَفَّةٍ وَتُوضَعُ الْبَطَاقَةُ فِي كَفَّةٍ، ایک پلڑے میں 99 رجسٹر رکھے جائیں گے، دوسرے پلڑے میں وہ کاغذ کا ٹکڑا رکھا جائے گا۔ آقا فرماتے ہیں رب کائنات کی رحمت کاملہ کی برکت سے وہ کاغذ والا پلڑا وزندار بن جائے گا۔ اور فَلَا يَسْأُلُ مَا اسْمِ اللَّهِ عَلَىٰ شَيْءٍ، اور اے لوگوں یاد رکھو اللہ کے نام سے بڑھ کے کوئی بھی چیز وزندار نہیں۔
اب اس حدیث پاک سے سبق کیا ملا؟ سبق یہ ملا کہ اگر کوئی بندہ کلمہ طیبہ کا ورد کرتا ہے، کلمہ محدثین نے لکھا کلمہ پاک اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس بندے کو اس پر بے بہا اجر و ثواب عطا فرماتی ہے۔ اور مشکات شریف کے اندر میرے آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے کہ الکلمۃ مفتاح الجنہ، جو کلمہ ہے نا یہ جنت کی چابی ہے۔ حضرت سیدنا وقف بن منبہ یہ ایک تابعی بزرگ تھے، تابعی اس اللہ کے نیک بندے کو کہتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں ایمان کے عالم میں کسی صحابی رسول کا دیدار کیا۔ یہ وہ حضرت وقف بن منبہ تھے جنہوں نے بے شمار صحابہ کرام سے ملاقات کا شرف پایا۔ ان کے زمانے کے اندر علماء فرماتے ہیں دو گروہ بن گئے، دو جماعتیں بن گئی۔ ایک گروہ والے کہتے تھے بھائی ہم نے حضور کا فرمان سن لیا ہے، کلمہ جنت کی چابی ہے، ہم نہ نماز پڑھیں گے، نہ روزہ رکھیں گے، نہ حج کریں گے، نہ زکوٰۃ دیں گے، چابی مل گئی ہے بس تالا کھولے کے جنت میں جائیں گے۔ دوسرے گروہ والے کہتے تھے بھائی یہ تو بات ٹھیک ہے لیکن کلمہ بھی پڑھنا ہے، نماز بھی پڑھنا ہے، کلمہ بھی پڑھنا ہے، روزے بھی رکھنے ہیں، کلمہ بھی پڑھنا ہے، حج بیت اللہ بھی ادا کرنا ہے، کلمہ پڑھنا ہے، شرعی زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے۔ دونوں گروہ حضرت سیدنا وقف بن منبہ کی بارگاہ میں آئے، حضرت صاحب ہمارے مسئلے کو سنیں اور ایک تسلی بخش جواب دیں۔ اللہ اکبر، اللہ کی اولیاء کو اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ پہلی بات تو یہ ہے، یہ بات تو سچ ہے کہ کلمہ پاک جنت کی کنجی ہے، جنت کی چابی ہے، حدیث پاک ہے، کوئی بندہ انکار نہیں کرے گا۔ لیکن میں تم سے یہ پوچھتا ہوں، مجھے بتاؤ آج تک تم نے کوئی ایسی چابی دیکھی ہے جس کے دندانے، جس کے جو دندے ہوتے ہیں نا، دندانوں کے بغیر بالکل سیدھی چابی ہے؟ وہ سارے لوگ کہتے ہیں حضرت صاحب جس تالے کی بھی چابی لے گئے دو چار ڈنڈے مختلف ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا پھر یاد رکھو کلمہ شریف جنت کی چابی ہے، ان کے دندانوں میں پہلے نمبر پہ نماز کا نام آتا ہے، دوسرے نمبر پہ زکوٰۃ کا نام آتا ہے، تیسرے نمبر پہ حج کا نام آتا ہے، چوتھے نمبر پہ رمضان کے روزے ہیں۔ اے بھائی جب تک تم دندانوں والی چابی لے کے جاؤ گے رب جنت کا دروازہ بھی کھول دے گا۔ مقصد یہ ہے کہ کلمہ پاک کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کے سنت اعمال کو بجا لیں، رسول کریم کی شریعت مطہرہ پہ عمل کرنے والے بنے۔ یہ توحید باری تعالیٰ کی میں نے ایک مثال آپ کے سامنے دکھائی گئی۔ جب تک دوسری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس کائنات میں جلوہ گر نہیں ہوئے تھے نا، وہ لوگ سچ نہیں بولا کرتے تھے۔ آپ کتابیں اٹھا کے دیکھیں، ہر وقت اپنی زبانوں پہ جھوٹ ہوتا تھا۔ سچ ان زمانہ جدیدت کے لوگوں کی زبانوں پہ نہیں آتا تھا۔ ہم رسول پاک کا میلاد مناتے ہیں نا، آقا فرماتے ہیں میلاد منانا ہے تو سچ بھی بولنا ہے۔ میلاد کس لیے مناتے ہیں؟ سرکار خوش ہو، بھائی سچ بولیں گے تو میرے آقا کا دل خوش ہوگا، جھوٹ چھوڑیں گے تو سرکار کا دل خوش ہوگا۔ ہم نے نبی پاک کو خوشی عطا فرمانی ہے تو پھر ہمیں مقصد میلاد کو غور کر کے سچ بھی بولنا پڑے گا۔ ایک حدیث پاک کی کتاب ہے 8 سے 9 جلدوں کے اندر ہے، جس کتاب کا نام ہے ریاض الصالحین، صالحین کے لیے جنت کے باغات۔ اس کو لکھنے والے امام شرف الدین نووی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اپنی کتاب کا جو پہلا باب باندھا نا، اس باب کا نام یا اپنے باب کو سندھ کر دیا، سچ کا باب۔ اس کے اندر آپ نے نبی پاک کی حدیث لکھی۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ کو سچ بولنے کا درس دیا۔ کیا فرمایا؟ اے صحابہ ان الصدق یہدی الی البر، جو سچ ہے نا یہ بندے کو نیکی کی طرف لے کے جاتا ہے، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور جو نیکیاں یہ بندے کو جنت کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اور وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ صِدِّيقًا، اے لوگوں جب کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں سچ بولتا رہتا ہے نا، ایک وقت آتا ہے اللہ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتوں دیکھو میرا بندہ جب بھی زبان کھولتا ہے سچ بولتا ہے، اس طرح کرو اسے میری بارگاہ میں صدیق لکھ دو، سب سے بڑا سچ بولنے والا۔ لیکن حدیث پاک کے دوسرے جملے حضور فرماتے ہیں وَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، اے لوگوں جو جھوٹ ہے نا، جھوٹ یہ بندے کو گناہ کی طرف لے کے
جاتا ہے. اور وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور جو گناہ کے لیے بندے کو جہنم کی وادیوں میں پھینک دیتا ہے. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذَبُ عِندَ اللَّهِ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا. اے لوگوں، جب کوئی بندہ غلط بیانی کرتا ہے، جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، ایک وقت آتا ہے اللہ فرماتا ہے فرشتوں دیکھو میرا بندہ اپنی زبان کا غلط استعمال کر رہا ہے. جب بھی زبان کھولتا ہے اس کی زبان پہ غلط کاریاں آتی ہے، اس کے زبان پہ جھوٹی باتیں آتی ہیں. اس طرح کرو اسے میری بارگاہ میں سب سے بڑا جھوٹا لکھنا. اب غور کریں، اس کی پہچان ہی اللہ کی بارگاہ میں قذاب کے نام سے ہوتی ہے. ہمیں پتہ چلا حضور آئے، آپ نے ہمیں سچ بولنے کا درس دیا. ہم بھی نیت کرتے ہیں آئندہ کے بعد ہماری زبانوں پہ سچی باتیں ہیں. بلند آواز سے انشاءاللہ آئندہ کے بعد کبھی بھی ہم جھوٹ نہیں بولیں گے. حضور دنیا میں آئے، آپ نے جھوٹ کا عذاب بیان کیا. اے لوگوں، اگر جھوٹ بولو گے تو رب کی بارگاہ کے مجرم دکھائے جاؤ گے. کنز العمار حدیث پاک کی کتاب ہے. مقصد میلاد کی تیسری چیز، پہلی چیز توحید باری تعالیٰ کا درس دیا، سب لوگوں کی جبین کو رب کی بارگاہ میں جھکایا. دوسرا مقصد میلاد کیا ہے؟ ہم نے سچ بولا. تیسرے نمبر پہ جھوٹ نہیں بولنا. حضور اسلام کی بارگاہ میں کنز العمار میں حدیث موجود ہے. ایک عربی حضور کی، عربی کہتے ہیں عرب شریف کا رہنے والا کوئی بندہ. اب عرب شریف کسے کہتے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں جو سعودی عرب ملک ہے نا، یہ پورے کا پورا عرب شریف نہیں کہلاتا. مکہ پاک کی سرزمین، مدینہ پاک کا مقدس رقبہ اور جدہ شہر کی زمین، ان تین شہروں کی جو زمین یا رقبہ ہے نا، اس سے علماء فرماتے ہیں عرب شریف کہتے ہیں. عرب کا رہنے والا بندہ میرے آقا کی بارگاہ میں آیا، کہتا ہے یا رسول اللہ ایک سوال پوچھنا ہے. حضور کا در ایسا کھلے بوہے دے کے تیرے دوارے آ گئے، سن گما دیا محرما دردا دے مارے آ گئے. آقا فرماتے ہیں میرے آنے والے امتی پوچھ، کیا پوچھتا ہے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ یہ بتائیں آیا کون المؤمن جبانا، کیا بندہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ میرے آقا اسلام نے فرمایا نام. حدیث کے جملے ہیں جو مومن ہے وہ ڈر والا بزدل ہو سکتا ہے. دوبارہ عربی بولا آیا کون المؤمن بخیلا، آقا کیا مومن بندہ بخیل لالچی ہو سکتا ہے؟ نبی پاک نے پھر فرمایا نام، جو مومن ہے وہ لالچی بھی ہو سکتا ہے. تیسرے نمبر پہ وہی عربی عرض کرتے ہیں آیا کون المؤمن کذابا، آقا کیا مومن بندہ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا نا، جو مومن ہوگا وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا. حضور نے بندہ مومن کی یہ نشانی بیان کی تو پتہ چلا کہ جو ایمان والا ہے وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولے گا بلکہ سچ بولے گا. آئے نیت کرتے ہیں پہلے جھوٹ بول لیجیے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے. آج اس محفل پاک میں نیت کریں یا رسول اللہ آپ کے میلاد کی محفل میں بیٹھا ہوں، آج کے بعد اپنی زبان میں جھوٹی باتیں نہیں کریں. بلند آواز سے ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا. چوتھے نمبر پہ میلاد کا مقصد حضور اسلام نے خود بیان کیا. آقا فرماتے ہیں اللہ نے مجھے دنیا میں کیوں بھیجا؟ حدیث ہے انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. آقا فرماتے ہیں رب نے مجھے دنیا میں اس لیے بھیجا میں بھٹکے ہوئے لوگوں کے اخلاق کو مکمل کروں. یہ غلط کاریاں کرنے والے ہیں، یہ شرابیں پینے والے ہیں، یہ بدکاری کی اڈے قائم کرنے والے ہیں، انہیں کوئی تمیز نہیں. انہیں تمیز کے ادب سکھائے جائیں، انہیں تمیز کا دائرہ سکھایا جائے، انہیں حسن اخلاق کا درس دیا جائے. ارے میرے آقا قیامت کا مقصد یہ تھا نہ گورے کو کالے پہ فضیلت ہو، نہ عربی کو اجمی پہ فضیلت ہو. جب رسول پاک آ گئے میرے آقا نے سارے امتیازات ختم کر کے ایک اصول بیان کر دیا. بھائی اصول یہ ہے اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. اللہ فرماتا ہے میری بارگاہ میں عزتوں والا کوئی گورا نہیں ہے، میری بارگاہ میں عزتوں والا کوئی کالا نہیں ہے، میری بارگاہ میں عزتوں والا کوئی عربی یا اجمی نہیں، بلکہ میری بارگاہ میں میرا محبوب بندہ وہ ہے جو مجھ سے ڈر جانے والا ہے، تقوی اختیار کرنے والا ہے. رسول پاک نے ہمیں حسن اخلاق کا درس دیا. ارے وہ لوگ بدتمیزی کرتے تھے، مذاق مسخری کرتے تھے، اگر کوئی بندہ انہیں اینٹ
مارتا تو وہ پتھر سے جواب دیتے تھے. حضور آئے, آپ نے ہمیں حسن اخلاق کا درس دیا, آئے سنے تو تھی حدیث پاک. میرے آقا کس حدیث کو سننے ابی داؤد کے اندر امام ابو داؤد نے لکھا, فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے معراج کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے فرمایا, انا زعیم ببیت فی ربد الجنت لمن ترک المراء وان کان ماضیا وان کان محقا. حضور فرماتے ہیں میں اپنے اس امتی کو اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں, اللہ اسے جنت کے ارد گرد مکان عطا فرمائے گا. حضور گارنٹی دے رہے ہیں کس بندے کو؟ آقا فرماتے ہیں لمن ترک المراء وان کان محقا, جو حق بات پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ. ہم جھگڑا چھوڑتے ہیں, کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. ہمارے جو اندر کا مفتی ہے نا, وہ خود بخود ہر بات کا جواب دیتا ہے کہ میں کتنے پانی کے اندر, میری کیا کفیلت ہوتی ہے کہ کوئی اینٹ مارے تو میں صبر کرتا ہوں یا آگے سے 2 پتھر اس کی طرف پھینکتا ہوں. ہمارے اسلاف کی تعلیمات کیسی تھی. خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ کی سیرت کے اندر لکھے, آپ کا مرید آپ کی بارگاہ میں آیا, کہتا ہے حضرت صاحب فلاں بندے نے مجھے مارا ہے, میرے اوپر ظلم کیا ہے, آپ اجازت دیں میں بھی اس سے انتقامی کارروائی کرتا ہوں, اس سے بدلہ لوں. آپ نے فرمایا ہے بیٹے, اس نے تیرے راستے میں کانٹے بچھائے ہیں, تیرا حق بنتا ہے تو گلاب کو پھول بچھا. اگر تم بھی کانٹے بچھائے گا نا, پوری زمین پہ کانٹے ہو جائیں گے, لوگوں کے لیے چلنا مشکل ہو جائے گا. یہ ہمارے بزرگوں کی تعلیم ہے. لیکن ہم کیا کہتے ہیں, بھائی تو ایک گالی نکالتا نا کوئی بات نہیں, میں نے بھی کورس کیا ہے, میں 10 گالیاں نکالوں گا. اللہ اکبر. حضور کا فرمان سنے, آقا فرماتے ہیں انا زعیم ببیت فی ربد الجنت لمن ترک المراء وان کان محقا. میں اپنے اس امتی کو اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں, اللہ اسے جنت کے ارد گرد محل عطا فرمائے گا جو حق بات پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے. نیت کرے, جھگڑا نہیں کرنا, صبر سے کام لے. دوسرے نمبر پہ نبی پاک نے فرمایا وفی بیت فی وسط الجنت لمن ترک الکذب وان کان مازحا. آقا فرماتے ہیں میں اپنے اس امتی کو اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں, اللہ اسے جنت کے درمیان مکان عطا فرمائے گا. ارے کون سا بندہ؟ حضور فرماتے ہیں جو مذاق کرتے وقت بھی سچ بولے. ہمارا مذاق یقین کرے سچ تو دور کی بات ہے, سچ کی سیر تک بھی نہیں پہنچتا. ہمارا مذاق ہوتا ہے جھوٹ کے اوپر پکڑنی ہے. حضور فرماتے ہیں مذاق کرنا ہے نا سچ والا کرو. مذاق کرنا رسول پاک کی سنت ہے, اور جو قاف کے ساتھ مذاق ہے نا یہ جہالت اور گناہ ہے, یہ شیطانی کام ہے. ہم نے اگر مذاق کرنا بھی ہے تو کوشش کرے سچی باتوں کا مذاق